علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے۔ یہ جو فضائل امام علیہ السلام کے ایک حدیث دو حدیث جو میں نے بیان کی، لیکن ہر حدیث کے اندر، ہر کلمات رسول کے اندر جو بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، چاہے وہ قرآن کی آیات کی صورت میں ہو، چاہے احادیث کی صورت میں ہو، جو بھی فضائل ہمارے سامنے موجود ہیں، جو کہ ان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ایک ذرہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم ان چیزوں سے ہم بہت کچھ سمجھنا چاہیں تب بھی ان کی ذات کی ہلکی سی معرفت بھی شاید حاصل نہیں کر سکتے، ہم نہیں جان سکتے وہ کیا ذات ہے، نہیں سمجھا جا سکتا۔ لیکن یہ تمام فضائل جو ہم بیان کرتے ہیں عزاداری کے اندر، ہماری مجلسوں کے اندر فضائل جو بیان کیے جاتے ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے، کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ امام علیہ السلام کے فضائل سنتے ہیں الحمدللہ مومنین خوش ہوتے ہیں، کیا ہدف یہ ہوتا ہے مجالس کے اندر، محافل کے اندر ان فضائل کو بیان کرنے کا کہ ہم خوش ہوں اور بس؟ یہ فضائل آپ نے سنے، کیا ہے اس کا فلسفہ، کیوں بیان کیا جائے، کیوں ذکر علی عبادت ہے، کیوں ہر محفل کی زینت جو ہے علی کے ذکر کو ہونا چاہیے؟ اس کا جواب اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا فکر کریں اس مطلب کی جانب، کہ اگر میں فضائل علی علیہ السلام کو بیان کرتا ہوں تو میں کیا چاہتا ہوں؟ ایک اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے مذہب کی اور اپنے اس راستے کی جس پر میں گامزن ہوں اس کی حقانیت کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں بیان کیا جاتا ہے مجال؟ اس کے علاوہ اور کیا ہدف ہے؟ امام کے فضائل کو کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ ہدف یہی ہے کہ میں یہ ثابت کروں کہ میں جس مذہب کا ماننے والا ہوں وہ مذہب حق ہے۔ اتنے سارے فضائل امام کے موجود ہیں، یہ دلائل ہیں ہمارے پاس اس مذہب کو فالو کرنے کی اور اس راستے پر چلنے کی۔ کیوں میں نے کوئی اور راستہ انتخاب نہیں کیا، اس راستے کو انتخاب کیا؟ یہ فضائل موجود ہیں، اور یہ خود فضائل جو ہیں وہ جو کسی اور صحابی میں اس حد تک نہیں پائے جاتے، یہ خود دلیل ہے کہ اس راستے کی اور اس مذہب کے حق ہونے کی۔ خوب یہ ایک مطلب ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں کچھ اور بھی چاہتا ہوں۔ میرا ہدف یہ بھی ہے کہ جس طرح سے میں اس مذہب حق کا پیروکار ہوں، میں آپ کے سامنے ان فضائل کو بیان کر دینا چاہتا ہوں، ان حقائق کو بیان کر دینا چاہتا ہوں، تاکہ اگر کوئی اور شخص چاہے غور و فکر کر کے سوچ سمجھ کر اس مذہب کی جانب، اس حقیقت کی جانب اس کو قبول کرنا چاہے تو قبول کر لو، یہ راستہ کھلا ہوا ہے، یہی ہدف ہے۔ ورنہ میں یہ تو نہیں چاہتا، ان فضائل کا مقصد یہ تو نہیں ہے بیان کرنے کا کہ ہم جو کہ اس مذہب کے ماننے والے ہیں ہم باقی رہیں گے، اور آپ لوگوں کو جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں اس کی جانب ہم دعوت دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم دعوت نہیں دیتے، ہم انڈائریکٹلی بالواسطہ جو ہے وہ ایک طرح سے بتا رہے ہوتے ہیں مذہب حق ہمارے نزدیک یہ ہے اور اس کے دلائل ہیں، آپ بھی اگر اس جانب آنا چاہتے ہیں تشریف لائیں۔ لیکن عجیب نہیں ہے کہ جب میں ان فضائل کو بیان کرتا ہوں، لوگوں کو دعوت بھی دے رہا ہوں، اور جب اپنی زندگی کی جانب نگاہ ڈالتا ہوں، جب میں فضائل بیان کرتا ہوں، کہتا ہوں علی علیہ السلام شجاع تھے، علیکم السلام، ان کے اندر یہ صفت شجاعت پائی جاتی تھی، ان کے اندر صفت تقوی اپنے عروج پر تھا، بلکہ امام المتقین تھے، ایمان کے ان کے درجے کا یہ عالم تھا، ان کی معرفت کا یہ عالم تھا۔ یہ سب بیان کرتا ہوں، ان کے فضائل کو بیان کرتا ہوں سب ایک ایک کر کے، لیکن اپنی عملی زندگی سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ فضائل ان کے اپنی جگہ پر، وہ میرے امام ہیں، یہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان کی بات کو، ان فضائل کو کہ جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس کو بھی میں فالو کروں، نہیں، یہ ضروری نہیں۔ یہ آپ نے یہ مطلب کیسا نکال لیا کہ جب میں کہتا ہوں کہ علی شجاع تھے اور یہ ان کی فضیلت ہے تو میرے اندر بھی شجاعت ہونی چاہیے؟ نہیں، اگر ان کے اندر مردانگی تھی تو میرے اندر بھی مردانگی ہونی چاہیے، اگر ان کے اندر وفا تھی خدا سے تو میرے اندر بھی نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ فضیلت ہے یہ، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ یہ فضیلت میری زندگی کے اندر بھی ہو۔ عجیب نہیں ہے یہ چیز، لیکن عملی طور پر یہ عجیب چیز جو ہم کو لگ رہی ہے یہی ہے حقیقت ہے جو ہماری زندگی کے اندر ہے۔ ان فضائل کو بیان کرتے ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے، ذکر علی ہے، عبادت ہے، لیکن اس کا ایک مرحلہ یہ، اس کا دوسرا مرحلہ اپنی جانب، اپنی زندگیوں کی جانب جو ہے توجہ دینا ہے کہ مطلب کیا ہے ان فضائل کو بیان کرنے کا۔ میں دوسروں کو دعوت دوں کہ اس مذہب حقہ کی جانب آئیں
تاکہ ان فضائل، یہ فضائل ہمارے امام کے اندر ہے، ہمارے مقتدیٰ۔ امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام یعنی پیشوا، مقتدیٰ جس کی اقتداء کی جائے، جس کی پیروی کی جائے۔ کس چیز کے اندر ان کی پیروی کی جائے گی؟ ان کی سیرت کے اندر، ان کی صفات کے اندر۔ وہ اللہ اور کیا معنی ہے پیروی کرنے کا؟ لیکن میں اپنے عمل سے کہوں کہ نہ تو ہم عمل کرتے ہیں اپنی امام کی سیرت کے اوپر، اور نہ ہی جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو بھی کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پیغام نہ جائے خدا نخواستہ ہماری زندگیوں سے، ہمارے عمل سے۔ بس علی علیہ السلام کے فضائل بے انتہا ہیں، جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، جن کو بیان کرنا عبادت ہے اپنی جگہ پر، لیکن تھوڑا سا انسان جو ہے اس جانب توجہ دے۔ وہ جو حدیث ہے جسے کہا گیا ہے کہ اس کا سلسلۃ الذہب ہے، کہ جسے امام رضا علیہ السلام نے درود محمد وعلی محمد پر اس سفر نشاپور میں اس کو بیان کیا، کہ جب لوگوں نے اصرار کیا کہ اے مولا کوئی حدیث نقل کریں، کوئی چیز، کوئی ایسے کلمات جو کہ آپ کے اجداد سے ہیں ان کو نقل کیا جائے، آپ کے جد کے جو کچھ کلمات ہماری ہمیں بیان فرمائے، تو آپ نے اس کا انتخاب کیا۔ کہا کہ یہ میں تمہیں جو بتا رہا ہوں، یہ اس کا جو سلسلہ ہے وہ اس طرح سے کہ میں اس کو اپنے والد سے نقل کرتا ہوں، میرے والد ان کے والد سے، یہاں تک کہ امام حسن حضرت علی علیہ السلام سے، اور امام علی علیہ السلام رسول اللہ سے، اور رسول اللہ جبرائیل سے، اور جبرائیل خدا سے۔ یہ سلسلۃ الذہب جس ہم کہتے ہیں کہ ایک گولڈن جو چین ہے، جس کے اندر کوئی بھی غیر معصوم نہیں ہے، یہاں تک کہ سلسلہ جو ہے خدا تک جا پہنچتا ہے۔ خوب، میں اس سے کیا نقل کرنا چاہتا ہوں تمہارے سامنے؟ لا الہ الا اللہ حصنی، کہ خدا کیا کہتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید ہے، یا میرا قلعہ ہے، اور جو اس کے اندر داخل ہو گیا وہ عذاب سے جو ہے اس نے نجات پا لی۔ یہ کہتے ہیں امام علیہ السلام اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ سے پلٹتے ہیں اور آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں فلما مرت الراحلہ، اور جب وہ قافلہ آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر ندا دیتے ہیں نادان، اور ہم کو صدا دے کے پکارتے ہیں بشروطہا وانا من شروط۔ لیکن یہ جو میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ وہ حصن ہے، وہ قلعہ ہے کہ جس کے اندر تم داخل ہو گئے تو میرے عذاب سے بچ جاؤ گے، اس کی کچھ شرائط ہیں۔ ان شرائط میں سے ایک شرط میں ہوں، یعنی کیا؟ یعنی ولایت علی ابن ابی طالب سے لے کے جتنے بھی ائمہ ہیں، یہ جو معصومین ہیں، ان کی ولایت یہ شرط ہے۔ وہ ولایت کا مطلب کیا ہے؟ ولایت کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنے ولی، اپنے جس کو مانتا ہے، جس کا وہ ولی ہے، اس سے اتنا نزدیک ہو جائے کہ ان کے درمیان پھر کوئی فاصلہ نہ ہو، ساتھ ہوں۔ ولی اسی سے نکلا ہے۔ پچھلے سال اس موضوع پر جو ہے مفصل گفتگو ہوئی تھی آپ کے سامنے۔ ولایت کا اصل معنی ہی ہے، ولی کہتے ہی اس کو ہے کہ اگر دو لوگوں کے درمیان اتنا نزدیکی، اصل کے درمیان فاصلہ نہ ہو، ملے ہوئے ہوں، بالکل نزدیک ہوں، تو ان کہا جاتا ہے کہ یہ ولی ہے۔ ہم اگر امام کو اپنا ولی مانتے ہیں، یعنی ہمارے اور ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، ہم کو جڑا ہوا ہونا چاہیے ان سے، اس طرح سے ان کے قدم پر، ان کے نقش قدم پر ہم کو قدم رکھنا، یہ ہے ولایت۔ امام فرماتے ہیں کہ میں اس کے شرائط میں سے میں ہوں۔ جب تک کہ تم اس طرح سے میری سیرت پر، میرے اقوال پر، میرے گفتار پر عمل نہیں کرو گے، وہ ولایت کا رشتہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو ہے وہ ایجاد نہیں ہوگا۔ جب تک ایسا نہیں کہ ہر کسی نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو وہ نہیں، اس کی شرائط ہیں، اس کی شرائط میں سے ایک ولایت ہے۔ یہ ہے امامت، یہ ہے بس۔ یہ ہمراہی جو ہے وہ امام کے ساتھ ساتھ ہونا جو ہے ضروری ہے۔ امام کو چھوڑ کر جو ہے انسان جو ہے نجات نہیں پا سکتا، امام کے ساتھ ہونا۔ جب ولی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی۔